ان کو افغان شناسی جو ہے نا ان کی نہیں، بار بار جو ہے ہم افغان فرنٹ پہ جو ہے ہم دھوکہ بھی کھا رہے ہیں. پالیسی آپ تب بناؤ گے نا جب آپ کو پتہ ہو. جو آوازیں آ رہی تھی کہ یہ ٹی ٹی پی اور پی ٹی اے جو ہے نا یہ ایک ہے. مدرسے میں آپ لوگوں نے جو ہے وہ ملیٹنٹ کلاشنکوف وہ ملیٹنٹ اور سبیلونا یہ نعرے کہ ہمارے ہاں جو ہے پالیسی کنسسٹنسی جو ہے کبھی نہیں رہی. یہاں پہ جو ایک بندہ آ جاتا ہے نا وہ کہتا ہے میں جو کہتا ہوں یہ پالیسی ہے. اسلام آباد میں جو بیٹھے تھے خواہ وہ پنڈی اور اسلام آباد میں تھے، ان کو افغان شناسی جو ہے نا ان کی نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ ہے انفارچونیٹلی. یہی وجہ ہے کہ بار بار جو ہے ہم افغان فرنٹ پہ جو ہے ہم دھوکہ بھی کھا رہے ہیں اور کوئی پالیسی نہیں سامنے آ رہی. پالیسی اس لیے دیکھیں پالیسی آپ تب بناؤ گے نا جب آپ کو پتہ ہو. جی لوگوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے پتہ ہو کہ افغانستان کیا ہے، افغان کیا ہے. یہ ہماری بیلٹ کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھے عوامی نیشنل پارٹی یا دیگر وہ وقتاً فوقتاً بتا رہے تھے کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، یہ واپس کرے گا اور یہ پاکستان آئے گا. یہ سارا سنس دا سویٹ ڈیز یا پھر طالبان کا بار بار یہی پشتون بیلٹ سے جو آوازیں آ رہی تھی کہ یہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے جو ہے نا یہ ایک ہے اگر اف یو ریممبر. لیکن ہمارے یہاں سے یہ خواجہ آصف صاحب جیسے لوگ اور یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں جی یہ تو ہمارے اپنے ہیں اور یہ کیا ہے وہ کیا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے جب ٹیک اوور کر گئے تو خواجہ آصف صاحب نے اس وقت کے جو یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے وہ ملا برادر کی تصویر شیئر کی اور اس کے ساتھ یہ لفظ لکھا طاقت ہے تمہاری خدا ہمارا. انٹیلیجنسیا ہے یا جو پالیسی میکرز ہے یہ تجربہ ماضی میں بھی ہوا تھا لیکن یہ ماضی اسی غلطی کو ریپیٹ کر رہے تھے. ماضی میں مجاہدین کے ساتھ ہم نے 10 سال تک جو ہے مطلب یہ کہ 70s میں آپ مجاہدین کو لے آئے، ان کو پالا، ان کو پوسا، ان کو ٹریننگ دی وغیرہ وغیرہ. 79-80 میں ہم نے لانچ کیا ان کو. 89 تک جو ہے ہم سب کچھ کرتے رہے. پوری سوسائٹی اسپیشلی پشتون سوسائٹی آپ نے ملٹرائز کیا. گھر گھر میں اپنے مدرسے بنائے. مدرسے میں آپ لوگوں نے جو ہے وہ ملیٹنٹ کلاشنکوف وہ ملیٹنٹ جو لٹریچر تھا کہ مطلب ہے کہ بے بندوق ہو، جیم جنگ ہو، علی اللہ وغیرہ، جیم جہاد وغیرہ، اسی چیزوں کو آپ نے پورے سوسائٹی کو آپ نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا. جہاد کی ایک انفراسٹرکچر آپ نے ایک بنائی. جگہ جگہ پہ ٹریننگ سینٹر اور سبیلونا یہ نعرے یہ آپ بڑا پوائنٹ ویلیڈیٹ کر رہے ہیں کہ ریڈیکلائزیشن بیسیکلی وہاں سے سٹارٹ ہوئی. یہ ہم نے انڈر پالیسی کی. جب نے یونیورسٹی آف نیبراسکا سے آپ نے کورس ادھر سے ٹائل کیا اور ادھر لے کے آئے تو یہ ہمارے پاس ایک تجربہ ہوا تھا ماضی میں لیکن شاید ہم بھول گئے تھے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے پاس ہاں جو ہے پالیسی کنسسٹنسی جو ہے کبھی نہیں رہی. یہاں پہ جو ایک بندہ آ جاتا ہے نا وہ کہتا ہے میں جو کہتا ہوں یہ پالیسی ہے. تو ہم نے وہ نہیں سوچا تھا کہ ماضی میں ہم سے یہ ہوا تھا پھر دوبارہ بھی ہوا تھا. مطلب یہ کہ ماضی میں ہم نے 10 سال جو ہے مجاہدین کو کیا، اس نے ہمارے ساتھ کیا رویہ رہا. اس کے بعد ہم نے انہی طالبان کو ٹرائی کیا. اس وقت ہم سے کیسے تعلقات تھے اور اب ہم دوبارہ جو ہے پھر ہم نے پریزیڈنٹ کرزئی صاحب کو سپورٹ کیا یا پریزیڈنٹ غنی کو. الیکشن ہم نے ریکٹ کیا اور یہ حقیقت ہے، ابھی کوئی یہ ڈینائی نہیں کر سکتا. اور پھر کیا ہوا اس کے باوجود جو ہے ہم وہی غلطی دوبارہ جو ہے نا کہتے مومن ہوتا ہے یا جو سیاںا ہوتا ہے وہ ایک سراغ سے 2 دفعہ وہ نہیں ڈستا ہے. ہم 2 کیا ہم 10 دفعہ ڈستے ہیں اور ہم دوبارہ تاریخ میں وہیں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہی ہے نا اسکوائر 1 70s 80s میں اب دوبارہ سے اب وہی جگہ پہ جا کے کھڑے ہو چکے ہیں اور اب پھر دوبارہ سے سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ابھی تو وی آر لاسٹ. مطلب یہ ہے کہ وہ جب آپ راستہ بھول جاتے ہیں نا کسی صحرا میں یا کسی جنگل میں کہ آپ کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت پاکستانی پالیسی میکرز جو ہے دے آر وہ جو ہے نا ایک ان ڈارک اس میں جو ہے نا آپ اپنی اس پہ چل رہے ہیں. انٹیوشنز ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کہ آپ اس پہ چل رہے ہیں. ہٹ اینڈ رن والی آپ کی پالیسی ہے. کبھی یہ کرنا ہے کبھی یہ کرنا ہے. ہمارے ایک تو بارڈر پالیسی نہیں ہے کہ بارڈر مینجمنٹ ہمارے ہاں کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. آج آپ جائے طورخم پہ اس پہ آپ کو 10-15 لوگ ملیں گے. ادھر فوجی بھی کھڑا ہوگا وہ بھی آپ سے پوچھے گا آپ کے کام میں کام رکھے گا. ادھر ایف سی والا بھی ہوگا، ادھر ڈسٹرکٹ مینجمنٹ والا بھی ہوگا، ادھر ایف آئی اے والا بھی ہوگا، ادھر کسٹم والا بھی ہوگا، ادھر این ایل سی والا بھی ہوگا، ادھر انٹیلیجنس والے بھی ہوں گے، ادھر مقامی پولیس بھی ہوں گی. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یار یہ میں جا رہا ہوں. مطلب یہ کہ ہم نے آج تک افغانستان کے ساتھ بارڈر سمجھا ہی نہیں ہے. تو دیٹس دا ریزن بھگت رہے ہیں. جب آپ کی پالیسی نہ ہو، سسٹین پالیسی آپ کی نہیں ہے، آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں
پھر آپ ڈیل کرتے ہیں. تقریباً 16 دفعہ ہم نے ان کے ساتھ ڈیل کر دی. یہ جو شدت پسند ہے جی 16-17 16 ایگریمنٹ times. ہم نے کیے, 16 یا 18 ایگریمنٹ ہم نے کیے. 2022 ہم نے آپریشنز کیا. ہر آپریشنز کے بعد آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں, اور ہر ایگریمنٹ کے بعد آپ کو منہ کی کہانی پڑتی ہے, لیکن ہم پھر بھی کر رہے ہیں. کیونکہ دوبارہ سے ہوتا وہی ہے. وہی سرکل ریپیٹ ہوتی ہے. یہ جو لوگ شک کرتے ہیں نا, سم ٹائم لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار پختونخوا میں جو ہے لوگ دیکھیں, جب بار بار آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بار بار پاکستانی جرنیل, اسٹیبلشمنٹ یا وزیر یا مشیر یا جو جتنے بھی ہیں, وہ ایک ہی سوراخ سے ڈستے ہیں, وہی تجربہ وہ ریپیٹ کرتے ہیں, اور سفر کون کرتے ہیں؟ عام آدمی. تو پھر وہ شک کرنے لگ جاتے, یار کل آپ نے کہا تھا ان کو میں نے نکالنا ہے, جب نکال دیا آج آپ ان کو دوبارہ لا رہے ہو. کبھی کہتے ہیں کہ یہ سرنڈر کے نام پہ, کبھی ایک نام پہ, کبھی دوسرے نام پہ. تو لوگوں کا ٹرسٹ اٹھ گیا ریاست سے, ریاستی اداروں سے لوگوں کا ٹرسٹ اٹھ گیا ہے. ہمارے ہاں اشخاص کے ساتھ پالیسیز بدلتی ہے. یہ جو خطرناک چیز ہے پاکستان کے لیے وہ یہی ہے. فیلڈ مارشل صاحب جب آئے تو پالیسی نے بالکل جسے اباؤٹ ٹرن یا یو ٹرن کہتے ہیں وہ لے لیا. اس سے پہلے باجوہ صاحب تھے, اس کی اور اس کی جو ٹیم تھی فیض حمید اینڈ کمپنی, اس کی پالیسی کچھ اور تھی. ہمیں ایک ایسی پالیسی چاہیے کہ اے آئے, بی آئے, سی آئے, ڈی آئے, زی آئے, جو آئے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دیز آر دا ڈاٹڈ لائن, اور ڈاٹڈ لائن پہ میں نے چلنا ہے. ٹھیک ہے آگے پیچھے ہو سکتا ہے, اسپیڈ کم اور زیادہ ہو سکتی ہے, اس میں پرائرٹائز ڈی پرائرٹائز ہو سکتا ہے کہ یار نہیں پوائنٹ اے کو میں بعد میں رکھوں گا, میں پہلے پوائنٹ بی پہ فوکس کر رہا ہوں, میں پہلے پوائنٹ سی پہ فوکس کر رہا ہوں. لیکن وہ پوائنٹ جو ہے نا وہاں پہ ڈاٹڈ ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ ابھی یہ پالیسی ہمارے سائٹ پہ اسپیشلی جو انالیسس کرتے ہیں یا پولیٹیکل لیڈر وہ یہ بات کرتے ہیں. پرسوں میں ایک اور تھے, اس وقت مسلم لیگ میں ہیں, اس سے بات کر رہا تھا. میں نے کہا یار پالیسی ان کی ٹھیک لگ رہی ہے. کہتے ہیں حسن کب تک چلے گی یہ, کیا گارنٹی ہے کہ یہ پالیسی جو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں, زیرو ٹالرنس ہوگی, یہ ہوگا, سیکورٹی سینٹرک, مطلب سیکورٹی سینٹرک جو ہے, تو یہ ڈو یو بلیو کہ یہ لاسٹنگ ہے؟ یا اگر کل یہ بندہ ریٹائرڈ ہو جاتے 2 سال 3 سال 5 سال 4 سال بعد کوئی اور آئے گا, دا ریزن از کہ اصل میں اس کی وجہ کیا ہے؟ دا ریزن از کہ ہماری پالیسی وہ بناتے ہیں جو پالیسی امپلیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پالیسی آپ کی جو ہے پالیسی میکنگ کہیں اور ہونی چاہیے, پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ اس میں عوام کے نمائندے وہ پریم کریں کہ یار افغانستان کے ساتھ ہماری تعلقات کی کیا لیول ہونی چاہیے. اس میں سیکیورٹی کا انفٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پالیسی آپ صرف جو ہے نا 2 سیاستدان بیٹھ کے, وہ نہیں, اس میں سیکیورٹی والے بیٹھے ہوتے ہیں, فارن آفس والے بیٹھے ہوتے ہیں, اس میں بیوروکریسی بیٹھی ہوتی ہے, اس میں سول سوسائٹی کا انفٹ ہوتا ہے. یہ سب کیونکہ یہ پبلک ریپرزینٹیٹیو پالیسی پھر بن جاتی ہے, پھر لوگ اون کرتے ہیں. ابھی اگر پالیسی بن رہی ہے اور اس میں میرا انپٹ ہے, آپ کا انپٹ ہے, اے کا انپٹ ہے, بی کا انپٹ ہے, تو کل وہ اگر ٹھیک ہے پھر بھی میں اونرشپ لیتا ہوں, غلط ہے تو پھر بھی میں اونرشپ لیتا ہوں. ہمارے ہاں جو پالیسیز بنتی ہے وہ کلوز ڈورز میں بنتی ہے, پبلک ڈیبیٹ اس پہ نہیں ہوتی. آپ نے کہیں, میں آئی ایم فار دا لاسٹ 20 ایئرز افغان فرنٹ کو دیکھ رہا ہوں, مجھے آج تک پتہ نہیں ہے کہ ہم نے افغان پالیسی کو پبلک ڈومین میں ڈسکس کیا ہو. مجھے آج تک میں نے نہیں, میں پارلیمنٹ بھی گئے, کبھی کبھار 1-2 دفعہ سیشن میں ڈسکس ہوا ہوگا, وہ لیکن تو ہے بائی دا وے, وہ تب ہوتا ہے جب کوئی بڑا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے.